پروگرام میں ایڈ کیے جانے والے سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آج ہم پروگرام میں کون سے سوالات ایڈ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم میں ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ایڈ کیے جانے والے سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آج ہم پروگرام میں کون سے سوالات ایڈ کر رہے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے مدعو کر رکھا ہے اسٹوڈیو میں مولانا بلال احمد صاحب خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ بلال صاحب ونس اگین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ تو آج کا پہلا کوسچن بڑا ہی امپورٹنٹ مجھے پڑھ کے لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی حال میں بلال بھائی اکثر بی جی ایم بیک گراؤنڈ میوزک اور گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ شادی حال کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، آواز آتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو فرحان یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کتنے مجبور ہیں، آپ کس حالت میں ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ پانی کے اندر بھی لائف جیکٹ پہن کے کھڑے ہیں نا، اور آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز آپ نے لازماً پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب معاملہ ہے شادی حال کا، تو جی ہاں، ایسے آج کل چونکہ سیزن بھی ہے شادیوں کا، تو ایسا ہو جاتا ہے عموماً کہ انسان جو ہے وہ کسی شادی میں شرکت کی۔ اب پہلی کوشش دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے حد الوسع شریعت کے قوانین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ مجبور ہو جائیں گے تب اللہ رب العزت آپ کی مجبوری کو جانتا ہے اور آپ سے شریعت درگزر کر جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ آپ نے کہیں وہاں پر ایک سیپریٹ روم تلاش کرنا ہے، کوئی مسجد تلاش کرنی ہے۔ اگر نہیں مل رہا، یعنی کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ نے حال میں ہی نماز پڑھنی ہے اور وہاں میوزک کی آواز بھی آ رہی ہے، تو آپ نے میوزک کی آواز کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر نماز پڑھ لینی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس مجبوری کو بھانپے جانتا ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے آپ کی اس نماز کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ اصول صرف شادی حال کے لیے ہی نہیں، ہر جگہ کے لیے لازم پکڑ لیں۔ آپ سواری میں ہیں، آپ کسی مال میں ہیں، آپ کسی میٹنگ میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ چاہے جیسے بھی ہیں خط الوسع کوشش کریں اہتمام کے ساتھ، نہیں تو جیسے بھی ہیں نماز آپ نے لازماً پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن بلال صاحب ایڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سردیوں میں پانی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وضو نہیں کرتے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے۔ ایسا ہی کوسچن ہے کہ اگر غسل نہ کیا جائے، وضو نہ کیا جائے، پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، اور نماز پڑھ لی جائے، کیا یہ عبادت قبول ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کی مناسبت سے بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ناظرین ہم دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، کہ اللہ رب العزت انسان کی مجبوری کو جانتے ہیں، لیکن مجبوری خود ساختہ نہیں ہونی چاہیے، سستی کا نام مجبوری نہیں ہو سکتا۔ اس بات میں شریعت نے لچک رکھی ہے کہ اگر پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کی بیماری ہو سکتی ہے، اس بیماری میں آپ کی جان جا سکتی ہے، یا اس بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس پانی کا استعمال نہ کریں۔ جیسا کہ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے کہ انہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا، تو انہیں غسل جب فرض ہو گیا تو لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا، تو جب صحابہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شکایت لگائی کہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی دلیل پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن خود کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خود ہلاک نہ کرو، تو میں اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہا کے خود مرنا سی میں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ تو اگر انسان کو یہ ہو کہ اس نے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا، جان جا سکتی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو۔ لیکن دیکھیں، اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے آلٹرنیٹ رکھے ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں گیزر کا اہتمام ہے، اگر گیزر نہیں ہے آپ جو ہے وہ کچن میں چولہے کے اوپر پانی گرم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک بہت سستا سا الیکٹرک راڈ ملتا ہے 250-300 روپے کا پاکستان میں، وہ الیکٹرک راڈ کے ذریعے سے بڑا بہترین پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے یہ سارے جو ہے نا جی اقدامات کیے ہوئے ہوں، لیکن آپ سستی، گیزر چلانا یاد نہیں رہا ہیں جی، چولہے پہ اٹھ کے کون پانی گرم کرے اور کون الیکٹرک، یہ کوئی بہانے نہیں ہیں۔ آپ سہولیات سے استفادہ حاصل آپ نے سہولیات اپنے طور پہ پہلے پوری کوشش آپ نے کرنی ہے کہ غسل ہی کرنا ہے جی، لیکن اگر ان میں سے کوئی کام آپ نہیں کر پائے، یہ عذر تب بنے گا جب آپ ان کام تک آپ کی رسائی نہیں ہے، پیک پر جا کے، یعنی آپ ان تک آپ یہ کر نہیں سکے۔ یہ نہیں کہ آپ کر سکتے تھے اس کے باوجود آپ ستے ہی رہ گئے تو کہ جی ان میں غسل بھی نہ کرا، نہیں۔ تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے تیمم کا حکم جو ہے وہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ متبادل ہمیں سکھایا ہے۔ تیمم جو ہے یہ غسل کے بھی متبادل ہوتا ہے، تیمم جو ہے یہ وضو کے بھی متبادل ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں ایسی کوئی صورت ہو کہ غسل فرض ہو اور آپ غسل نہ کر سکتے ہوں پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن ہو، تو آپ تیمم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویسچن بلال صاحب پروگرام میں ایڈ کرتے ہیں، اور یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک اہم کویسچن ہے، اور سوال بھیجنے والے بھائی نے یہ لکھا ہے کہ 3 سال سے گھر میں فری تھا، کوئی جاب نہیں تھی، بے روزگاری تھی، اور اب ایک دوست کہتا ہے کہ آپ 3 لاکھ روپیہ دو اور آپ کی جاب جو ہے وہ میں کنفرم کروا دیتا ہوں، تو اس کے متعلق آپ کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام بھائیوں کو جو جاب لیس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جو ہے وہ روزگار نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہمارے اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد بہترین حلال روزگار عطا فرمائے۔ آمین۔ اب فرحان صاحب یہ نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ 3 لاکھ جاب کے لیے جو انہوں نے دینا ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تو اس کی نوعیت ایک سروسز پرووائڈ کرنے والے ادارے کی ہے، مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے وہ لوگوں کو جابز دلواتا ہے، تلاش کرتا ہے جابز والوں سے، اس کے کانٹیکٹ ہیں، اور پھر وہ اپنی اس محنت کی لوگوں سے فیس لیتا ہے کہ آپ ہمیں 3 لاکھ روپیہ فیس دیں، اس کے متبادل جو ہم نے اپنا ادارہ کھولا، ہم نے جو محنت کی ہے، ہم آپ کو ریفر کر کے ایک جاب جو ہے جس کے آپ اہل ہوں گے، ہم آپ کو وہ جاب جو ہے وہ دلوا دیں گے۔ تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی صورت رشوت کی صورت ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک جاب کے لیے اہل بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ وہاں پر اس کے لیے موضوع نہیں ہیں، لیکن کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے 3 لاکھ روپے رشوت دو، میں سفارش کر کے یا آگے رشوت دے کے تو میں تمہیں وہاں پر جو ہے وہ جاب دلوا دیتا ہوں، تو ایسی جاب جو ہے رشوت دے کر یہ جائز نہیں ہے ایسی جاب حاصل کرنا۔ ایک تیسری صورت بھی ہے فرحان صاحب، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ علماء کرام موجودہ دور کے مشکل حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے جواز کا بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو جاب نہیں مل رہی، ایک جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا، آپ اس کے میرٹ پہ پورے بھی اتر آئے، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے بالکل پرفیکٹ تھے، لیکن آپ کو صرف اس لیے جاب نہیں دی جا رہی کہ آپ پیسے نہیں دے رہے۔ صحیح۔ اب وہ جاب آپ کا حق بنتا ہے نا، آپ اس کے لیے میرٹ پہ پورے اترے ہیں، آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، لیکن آگے سے ہرڈلز اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ آپ پیسے نہیں دے رہے۔ تو اپنا حق لینے کے لیے، اپنے رائٹس لینے کے لیے آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ یہ 3 لاکھ اگر وہ مانگ رہا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ میرٹ پہ پورے اتر چکے ہیں سارے پروسیس سے، تو آپ وہ 3 لاکھ دے کے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں آپ مجبور ہیں اپنا حق لینے کے لیے، آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ جو لے رہا ہے وہ ناجائز لے رہا ہے، وہ مجرم ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت بات اور الیبوریٹ کی بلال صاحب نے تینوں اسپیکٹ اس بات کے کہ کون سی جاب جو ہے وہ سوٹیبل اگر ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو اس میں کون مجرم ہے کون نہیں ہے، اور کون سی ایسی ہے جو رشوت کے زمرے میں آتی ہے اور وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، نیچے دیے گئے لنکس پر اور واٹس ایپ نمبر پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔